کل کی آنے والی صبح اگست کی 15 تاریخ ہے اور کل کا دن ہمارے لیے ہندوستان والوں کے لیے بڑا عظیم اور خوشیوں کا دن ہے کہ اللہ پاک نے ایسے دن میں اہل ہند کو انگریزوں کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ کچھ ہفتے پہلے ہم نے مرکز کے لیے عقیدہ شفاعت پر گفتگو کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر حسن اتفاق کے انہی ایام میں جو ہمارا اجتماع تھا وہ احد شریف کی جنگ کے موقع پہ پڑ گیا اور جنگ احد پر گفتگو بھی پھر وعدہ تھا کہ عقیدہ شفاعت پر گفتگو ہوگی اور یہی طے بھی تھا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ احباب اہل سنت نے گزارش کی، حکم بھی دیا کچھ لوگوں نے کہ عقیدہ شفاعت پر پھر گفتگو آپ کر لیں۔ موقع جو اگست کی 15 تاریخ کا ہے، اگر آپ مجاہدین آزادی اور جنگ آزادی پر گفتگو کریں تو بہتر ہوگا، نوجوان اور نئی نسل کو سچی تاریخ دکھانے کے حوالے سے۔ سو ہم نے پھر اس بات کا ارادہ کر لیا کہ گفتگو اس ہفتے مرکز پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس پر ہوگی۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے 2 مصروں سے کرتے ہیں۔ مقامات مقدسہ کا استثناء کرتے ہوئے یہ بات اگر کہی جائے تو ڈاکٹر اقبال حق بجانب ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور مزید کہا ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہیں۔ تاریخ کے ساتھ یہ مظالم ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے کہ تاریخ جو ہے وہ گڑ گڑ کر لکھی جائے گی اور گڑ گڑ کر پیش کی جائے گی۔ ہمیشہ اہل اخلاص اور مخلصین کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ تاریخ کو ہمیشہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ اسی لیے مسلمان تاریخ پر کبھی آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی اکثر فرماتے ہیں کہ تاریخ بکھری ہوئی کڑیوں کو یکجا کرنے کا نام ہے، اور جب مورخ تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حالات کے تناظر میں وہ تاریخ لکھتا ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ تاریخ لکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ مرتب کروانے والا، تاریخ کو ترتیب دلوانے والا وقت کا بادشاہ کتنا ہی ظالم و جابر ہوگا، کتنا ہی قاتل و خونریز ہوگا، لیکن جب مورخ وقت کا اس سے متاثر ہو کر اس کا وظیفہ لے کر جب وہ تاریخ لکھے گا تو وہ اسے کبھی ذل الہی کا لقب دے گا، کبھی عادل و منصف کا خطاب دے گا، اور اس کو خدا جانے کیا کیا القابات سے نوازے گا، اور اس کے باپ دادے چاہے جتنے بدترین ہوں گے اس کے باوجود بھی اسے بہت بڑا جو ہے وہ
نیک، عابد، زاہد اور متقی بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عموی دور میں جو تاریخ مرتب کی گئی ہے، جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہے، اس میں عمویوں کی دل کھول کر تعریف کی گئی۔ حالانکہ وہ ایسے، ان میں کے اکثر لوگ ایسے پلید تھے، چند کو چھوڑ کر، کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے، مسجدوں کے صحن کے اندر بد نظریاں کرتے تھے، لڑکوں پر منبر پر بیٹھ کر اہل بیت اطہار کو گالیاں دیتے تھے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے امویوں کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ ایک طبقہ ہے جس نے یزید اور اس کے ماننے والوں کو امیر المومنین تک لکھا ہے۔ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مذہب کی تاریخ میں اتنا گھال میل ہو سکتا ہے تو ملک کی تاریخ کے اندر گھال میل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں ہم یہ بات بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ واقعی حقیقی معنوں میں آزادی کے مجاہد تھے، آج جب آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو جھوٹے منہ بھی کوئی ان کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے ادھر یا ادھر کے، ان لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جاتا ہے۔ ہم آگے کی گفتگو میں بہت کوشش کریں گے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں۔ بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے حقیقت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ انگریز ہندوستان کیسے آئے؟ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو ممکن ہے کہ یہ لطیفہ لگے گا، لیکن یہ لطیفہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہ تھی۔ کالی مرچ اور گرم مسالے انگریزوں کو ہندوستان لائے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حقیقت انگریزوں کو ہندوستان لانے کی نہیں ہے۔ کالی مرچ کسی زمانے میں، اور دارچینی، کالی مرچ کو کسی زمانے کے اندر انگریز کالا سونا کہتے تھے۔ اب میں اس کی فضیلت اگر طب نبوی کے تناظر میں بتانے کے لیے بیٹھوں تو اس کے لیے میرے پاس کافی وقت چاہیے، اور وقت یوں ہی ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے۔ ہر محفل کے اندر ہمیں وقت کی نزاکتوں کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لیں آپ کہ کالی مرچ کے بڑے فوائد ہیں، جیسے کہ خون کی صفائی کے لیے کالی مرچ مفید ہے۔ اسی طرح سے لال مرچ ہم جو کھاتے ہیں یا ہری مرچ، اس کو وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو جائز کیا ہے، ان جائز چیزوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے تو وہ مرچ نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر مرچ کے نقصان سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اسے کالی مرچ کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کالی مرچ کا ہم استعمال کھانوں میں کرتے ہیں تو ایک تو انسان ہری اور لال مرچ اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا پھر اسے تیز پن بھی مل جاتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے، یہ ہاضمے کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، اس کے بعد یہ زخموں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، آپ غور کریں، انگریز جیسی قوم جس کو کالے سونے کا نام دیتی ہو، وہ کیسی چیز ہوگی؟ ہوا یہ تھا کہ عرب تاجر ہندوستان آتے اور یہ ہندوستان سے کالی مرچ، دارچینی اور گرم مسالے لے کر یہ انگلستان کی منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، اور کسی زمانے میں یہ کالی مرچ کا جو بھاؤ تھا وہ اس زمانے میں سونے کے برابر تھا۔ جیسے سونا قیمتی آج کے دور میں ہے، اس دور کے اندر کالی مرچ اور دارچینی اتنی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ یوں بھی ہندوستان کے گرم مسالے، ہندوستان کا عود، ہندوستان کی جڑی بوٹیاں اتنی مشہور ہے کہ عرب اس پر فدا تھے، بلکہ کچھ ضعیف حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ ہندوستان کی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرائے، کیونکہ اللہ نے ہندوستان کی جڑی بوٹیوں میں شفا رکھا ہے۔
ایک ضعیف حدیث یوں بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو عطریات میں سب سے زیادہ کون سی خوشبو پسند ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا مجھے ہندوستان کا عود بڑا پسند ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو تشبیہ دیتے تو آپ اکثر شعراء کے کلام اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو جو چمکتا ہوا دیکھا تو وہ یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ یوں چمکتا ہے جیسے ملک ہندوستان کی تلوار چمکتی ہے۔ اس طرح سے ہندوستان کی بات چیزیں بڑی مشہور۔ اب ہندوستان کے اندر یہ دال چینی، کالی مرچ، گرم مسالے آخر اتنے مشہور کیوں ہوئے، اتنے فیمس کیوں ہوئے، یہاں کی جڑی بوٹیوں کے اندر اتنی تاثیر کیوں ہوئی؟ تو اس کی ایک وجہ میں صرف یہ رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ مجھے یاد دلائیں تو انشاءاللہ یہ مستقل عنوان ہے، ہند کی سرزمین کے پھل اور جڑی بوٹیاں اور یہاں کے عطریات۔ انشاءاللہ تعالی احادیث رسول کی روشنی میں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کسی دن ہم اس کو موضوع سخن انشاءاللہ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ملک ہندوستان کی سرزمین کی عظمتیں اور برکتیں کیا ہیں۔ البتہ مختصر یہ ہے کہ اس کی تاثیر کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا تو آپ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، تو جو پتے آپ لے کر کے جنت سے آئے تھے اس کا سب سے پہلا اثر اگر کسی زمین پر پڑا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر پڑا ہے۔ یوں بھی جو لونگ ہوتی ہے، لونگ کے متعلق روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خوف سے روئے ہیں تو وہ رونے کے جو آنسو ہے جس زمین پر پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اس خطے سے لونگ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ لونگ میں بھی خوب تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہندوستان کی سرزمین سے عرب تاجر گرم مسالے لے جاتے، عرب میں بھی بیچتے اور خاص طور پر انگلستان کی منڈیوں میں بیچتے۔ چونکہ انگریز بہت مہنگا خریدتے تھے لیکن ان کو اس بات کی تلاش تھی کہ یہ عرب تاجر لاتے کہاں سے۔ عرب اتنے ہوشیار تھے، ظاہر سی بات ہے، ان کی دانائی، ان کی عقل، ان کی دانش مندی دنیا میں بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے انگریزوں سے اس راز کو مکمل چھپا کر کے رکھا۔ پھر اس کے بعد انگریز اس کھوج میں لگے، کیونکہ انگریز کا دماغ کھودنے والا، کھوج لگانے والا، تحقیق کرنے والا اور کسی راز کے پیچھے پڑنے والا، تجسس میں ان کا دماغ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ اس راز کے پیچھے پڑے۔ جب وہ اس راز کے پیچھے پڑے تو ان لوگوں نے بہت سارے جو جہاز مال لے کر کے جاتے ہیں ان کی لوٹ مار شروع کی۔ تو اکثر کالی مرچ اور دال چینی اور گرم مسالوں کے جہاز ہندوستان کے آس پاس کے ساحلوں پر یا ہندوستان سے جو مال جا رہا تھا ان کشتیوں کے اندر یہ مال پایا گیا۔ تو انہوں نے قیاس کیا کہ ہو نہ ہو یہ مال جو ہے ہندوستان سے آتا ہے، اور ہندوستان کے لیے جو ہے پھر ان لوگوں نے جو واسکو ڈی گاما کو جو ہے روانہ کیا اور وہ حادثات سے گزرتا ہوا وہ مالابار کے ساحل پر پہنچا۔ وہ آیا جب وہاں تو آنے کے بعد اس کو اسی علاقے میں کالی مرچ کے باغات مل گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس نے دار چینی کا بھی پتہ لگا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کا مطلوب تھا انگریزوں کو ہاتھ آ گیا۔ اب انگریزوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین گویا کہ کالے سونے کی سرزمین تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ساری وجوہات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، میں صرف اشارے دے کر گزرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ ہندوستان کی سرزمین ان کے لیے کالے سونے کی سرزمین تھی اور انتہائی مالدار بننے کی سرزمین تھی۔ اب وہ عربوں سے گرم مسالے اور یہ چیزیں خریدنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ اسے وہاں سیل کرنا چاہتے تھے اور بیچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں پر ان ساری چیزوں کو تلاش کر کے ایک وقت آیا کہ انہوں نے اور حضرت جناب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پرکھوں میں ایک نام ہے جو نام بدنام زمانہ ہے اور اسے کوئی اچھا نہیں جانتا،
1600 ء میں اکبر اعظم جسے دنیا کہتی ہے، حالانکہ اتنے بزرگ کے پرکھوں میں یہ بندہ ہوتا ہے، لیکن یہ تھا بگڑا ہوا انسان۔ اس کے متعلق، اس کے عقیدوں سے متعلق ہم نے کئی مرتبہ مرکز کے اجتماع میں گفتگو کی ہے کہ اس کے عقائد اور نظریات صحیح نہیں تھے۔ یہ بندہ یہ کہتا تھا کہ اذان میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میری اپنی ذات ہے۔ یہ سورج کو سجدہ کرتا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، یہ سب کو ملا کر ایک مذہب اس نے ترتیب دیا تھا اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا۔ وہ مذہب تو کیا ہوتا، گویا ہیلو گائز، آج ہم اپنی ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے ہماری لوکیشن، آج ہم انڈین آرمی کی لوکیشن شوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آج کی ہماری لوکیشن ہے۔ یہ ہمارے مصطفیٰ اور